السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے میں بنیادی طور پر کیا باتیں ذکر کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مختصر خلاصہ انتہائی اختصار کے ساتھ دوسرا سپارہ سیقول، اللہ رب العزت نے اس سپارے میں بنیادی طور پر 4 باتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ، قبلے کا تبدیل ہونا، سب سے پہلے خانہ کعبہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ ہونا۔ اسی طرح آیت بر، ابواب بر، اسی طرح قصہ طاعون، اور آخر میں اللہ رب العزت نے قصہ طالوت و جالوت کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو تحویل قبلہ کے پھر جانے کا ذکر کیا ہے، وہ اس طرح کہ آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ہجرت مدینہ کے بعد آپ علیہ السلام نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل کر دیا، جس سے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بہت تکلیف تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے بعد آیت بر اور ابواب بر کا ذکر کیا کہ صرف قبلے پر ہی نہ لڑتے رہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے احکامات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پہلے اجمالی طور پر ذکر کیا اور پھر تفصیلی طور پر بھی بہت سے ابواب کو ذکر کیا ہے۔ آیت بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ آگے ابواب بر میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دوسرے سپارے میں جو پہلا باب ذکر کیا وہ صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ پہ بھاگنا، اسی طرح مردار، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز کی حرمت کا ذکر کیا۔ اسی طرح قصاص، قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اس کا ذکر کیا۔ اس طرح وصیت کرنا، اسی طرح روزے کے متعلق احکامات ذکر کیے، پھر اعتکاف کے احکامات ذکر کیے، حرام کمائی کے نقصانات ذکر کیے، قمری تاریخ کے متعلق ذکر کیا، اسی طرح جہاد کے متعلق وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حج کے معاملات ذکر کیے، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد ہجرت کے متعلق ذکر کیا، شراب و جوا کے متعلق احکامات ذکر کیے، مشرکین سے نکاح، مشرکہ عورت سے یا مشرک مرد سے نکاح کے متعلق احکامات ذکر کیے، حیض ناپاکی کی حالت میں بیوی کے قریب جانے کے متعلق احکامات ذکر کیے، ایلا کہ مرد اپنی بیوی سے کچھ خاص مدت تک یہ وعدہ کر لے کہ میں تیرے قریب نہ آؤں گا، ایلا کا ذکر کیا، طلاق کے احکامات ذکر کیے، عدت کے احکامات ذکر کیے، اسی طرح رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کے احکامات ذکر کیے، مہر کے متعلق احکامات ذکر کیے، اسی طرح حلالہ کے متعلق احکامات ذکر کیے، اور معتدہ ایسی عورت جو اپنی عدت گزار رہی ہو تو اس کو نکاح کا پیغام دینا، اس کے متعلق احکامات ذکر کیے۔ تو یہ تقریباً 22 ابواب ذکر کیے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں۔ اس کے بعد قصہ طاعون، اللہ رب العزت نے ان پر طاعون کی بیماری ڈال دی، تو وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قصہ طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر سے بہت کم تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے جالوت کو شکست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو کمی کے باوجود اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ تو یہ تھے دوسرے سپارے کے 4 بنیادی باتیں، جس میں سے بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے ان کے ذیل میں احکامات ذکر کیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔